قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ اور ربیع الاول کے معنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابۃ الاجمعین کو تربیت دینا، ان کی تعلیم دینا، پھر صحابۃ الاجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنے شاگرد بنا لینا۔ میرے دوستو، یہ پوری کائنات کے لیے کیا ہے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور ربیع الاول کے معنی ہے علماء کرام مفسرین کرام کی قول کے مطابق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول۔ پیدائش کے اندر اختلافات، ولادت بسعادت کے اندر اختلافات موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں کوئی اختلافات نہیں ہے۔ اب میرے دوستوں، آج کی جو ہمارے موضوع ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے کائنات میں، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال، ان کی سیرت و صورت، یہ پوری کائنات کے لیے ایک فلسفہ ہے کہ تمہارے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑی نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول کی ولادت بسعادت میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئے، ان کی جس دن ولادت بسعادت ہوئے، اور ماں آمنہ کی حجرے کے دودھ سے بھر جانے میں یہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بسعادت والی رات، میرے دوستوں، بکریوں کی جو سجے ہوئے تھانوں میں
بکریوں کی سوکھے ہوئے تھانوں میں دودھ کا بھر جانا، یہ پوری کائنات کے لیے ایک نمونہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نمونہ کہ پورے کائنات کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے دوستوں دودھ پلانا ماں حلیمہ، دائی حلیمہ سے لے کر ماں آمنہ سے لے کر دائی حلیمہ تک، اور دائی حلیمہ سے لے کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنا، ان کی بچپن کی چلنا، ان کی بچپن کی پھیرنا، ان کی بچپن کی بولنا، ان کی بچپن کی دیکھنا، اور ان کی بچپن کی گھومنا۔ میرے دوستو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اور ان کی حسن و جمال، ان کی صورت و جمال، ان کی اخلاق جو محسن انسانیت کے لیے سب سے پورے کائنات کے لیے کیا ہے، محسن انسان تھے اللہ کے رسول۔ یہ پورے کائنات کے لوگوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے دوستوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنا، ان کی غار حرا میں جا کر چپ چپ کر عبادت کرنا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے غار سور میں جانا اور ان کے کندھے میں اٹھا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لے جانا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کا نازل ہونا، اللہ کے رسول کے اوپر جب قرآن مجید نازل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے جملونی مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول کو تسلی دینا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ بدر کا نمونہ، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ یرموک کا اللہ کے رسول کے جانا، اللہ کے رسول کے اللہ کی راہ پر جہاد کرنا، غزوہ احد، غزوہ بدر کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ میں پڑے رہنا، یا حی یا قیوم کی گرد کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ الاجمعین کو تربیت دینا، ان کی تعلیم دینا، پھر صحابہ الاجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شاگرد بنا لینا۔ میرے دوستو یہ پوری کائنات کے لیے کیا ہے، ایک نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بڑے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول کے نام کا اللہ کو ذکر کرنا، اللہ کے رسول کو رحمت للعالمین کا خطاب دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہنا، اللہ رب العزت تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔